بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی، اسلام آباد اور کابل کی تازہ ترین خبروں کے اور کچھ پیش گوئیوں کے ساتھ بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، پاکستان سے امن مذاکرات اور جنگ کی تیاریوں کے حوالے سے افغانستان کے امیر المومنین ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ نے کیا خفیہ پیغام جاری کیا ہے؟ استنبول میں جاری مذاکرات کے حوالے سے تازہ ترین بریکنگ نیوز کیا آئی ہے؟ پاکستان میں مختلف اللہ والوں نے پاک افغان جنگ کتنے سال جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے؟ دونوں ممالک کے درمیان امن کون لائے گا اور کون لا سکتا ہے، اور کون پھر سے دوستانہ تعلقات بحال کر سکتا ہے اور بحال کرے گا؟ عمران خان اور اڈیالہ جیل کے حوالے سے اللہ والوں نے کیا عجیب خواب دیکھا ہے؟ اڈیالہ جیل میں بھڑکنے والی آگ جو خواب میں کیسے اور کہاں تک پھیل گئی، اور پورا ملک ہی آخر کار اس کی کس ترتیب سے اس کی لپیٹ میں آ گیا، اور اس خواب کی اس خاص ترتیب کے حوالے سے اللہ والوں نے کیا تعبیر بیان کی ہے؟ پاکستان افغانستان مذاکرات اور پاکستان کی داخلی سیاست کے حوالے سے جو اگلا 1.5 ماہ پورے 45 دن ہیں، وہ انتہائی نازک اور خطرناک کیوں ہیں؟ اس حوالے سے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے کیا گفتگو کی ہے، اور عمران خان، جنرل عاصم منیر اور ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کو کیا مشورہ دیا ہے؟ یہ تمام چونکا دینے والی خبریں اور پیش گوئیاں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اسے اپنے فیس بک اور واٹس ایپ گروپوں میں شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر ہی مین اسٹریم میڈیا کی پھیلائی ہوئی مایوسی اور منفی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو ناظرین کرام، استنبول سے تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان افغانستان مذاکرات کل پہلے روز ہی سے ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ پاکستانی وفد نے واضح کر دیا کہ افغانستان کے ساتھ مستقل امن اور پائیدار سیز فائر پاکستان میں زیرو دہشت گردی سے منسلک ہوگا۔ بڑی خبر ناظرین، ویڈیو کے آغاز میں ہی ہم آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ پاکستانی وفد نے افغان طالبان کے وفد پر یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر پاکستان میں زیرو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی آپ گارنٹی نہیں دیں گے کہ آپ کے ملک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی والے اور BLA والے، اگر وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہوں گے تو آپ کے ساتھ ہماری یہ جو دوستانہ امن معاہدہ ہے یہ فوری طور پر ختم ہو جائے گا اور یہ زیرو دہشت گردی سے منسلک رہے گا۔ جو ہی پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوگا، پاکستان اپنی فضائیہ، ڈرون، طیاروں اور میزائلوں کے ذریعے افغانستان میں TTP اور BLA کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا۔ اس کے جواب میں ناظرین، افغان طالبان نے مطالبہ کر دیا ہے کہ پاکستان اپنی فضائی حدود کے ذریعے افغانستان میں ہونے والے امریکی ڈرون حملے کی گارنٹی دے کہ وہ نہیں ہوں گے، اور زیرو ڈرون اسٹرائک کی گارنٹی دے۔ یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں داعش کے جو دہشت گردی کیمپ ہیں، مبینہ دہشت گردی کیمپ، پاکستان ان کے خلاف بھی کارروائی کرے، کیونکہ داعش جو ہے اس کے دہشت گرد وہاں سے افغانستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک اپنا کیس پیش کر دیا۔
پاکستان نے افغان وفد کے یہ دونوں مطالبے اور الزامات رد کر دیے ہیں اور اس وقت مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے۔ ثالثی کرنے والے جو دونوں ملک ہیں قطر اور ترکی، دونوں وفود کو کسی درمیانی راستے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان نے اپنے زیرو ٹالرنس موقف سے پیچھے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی اور BLA دہشت گردوں کو پاکستان کے گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ ناظرین اکرام، افغان سفارتی ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے وہ ہزاروں گھرانے جن کو چند برس قبل افغانستان سے لا کر پاکستان میں آباد کیا گیا تھا، افغانستان ان کو واپس لے اور اپنے ملک میں پاکستانی سرحد سے دور وسطی افغانستان یا مغربی افغانستان میں آباد کرے۔ لیکن پاکستانی ذرائع نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف افغان وفد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا یہ مطالبہ رد کر دیا ہے کیونکہ ہم کسی دہشت گرد گروہ کو اپنے ملک میں آباد کر کے اس کے پرامن رہنے کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ آئندہ کوئی عسکری سرگرمی نہیں کرے گا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مذاکرات میں پیدا ہو جانے والے ڈیڈ لاک کی وجہ سے اگلے 48 گھنٹوں میں مذاکرات کی ناکامی کا باقاعدہ اعلان کیا جا سکتا ہے، جس کے ساتھ ہی سیز فائر بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ دونوں ملکوں نے سیز فائر میں توسیع مذاکرات کے جاری رہنے تک کر رکھی ہے۔ دوسری طرف ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ افغان طالبان کے امیر المومنین ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ نے اپنے انٹیلیجنس چیف اور وفد کے دیگر ارکان کو ایک خفیہ پیغام جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ افغان وفد مذاکرات کے دوران کوئی ایسا مطالبہ مان کر اس پر دستخط نہ کرے جس پر عمل درآمد طالبان حکومت کے لیے ممکن نہ ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان افغانستان کو جنگ کے ذریعے مجبور کرنے کی جو دھمکیاں دے رہا ہے، اس پر عمل درآمد کی پاکستان میں طاقت نہیں ہے۔ اگر یہ جنگ ہوئی تو پھر ہم اپنے طریقے سے یہ جنگ لڑیں گے۔ افغان طالبان جو ہے وہ جنگ اپنے طریقے سے کریں گے، کیونکہ انہوں نے سوویت یونین اور امریکہ کے خلاف جنگ بھی اپنے طریقے سے لڑی تھی، اور اس وقت بھی ان کے پاس ایئر فورس، میزائل فورس، ٹینک، توپ خانہ اور میزائل شکن نظام نہیں تھا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان پچھلے 2 ہفتوں سے ایک لمبی گوریلا جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ نے یہ جو ہدایت جاری کی ہے کہ ہمارے وفد نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا جس پر ہم عمل درآمد نہ کر سکیں، تو وہ وعدہ یہ ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں یا ٹی ٹی پی کو مجبور کریں کہ وہ پرامن رہے اور پاکستان پر حملے نہ کرے۔ اس حوالے سے وہ ان پر کوئی سختی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، یا جو ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ ہے اس کی وہ اجازت نہیں دے رہے اپنی حکومت کو۔ یہ لگ رہا ہے ان کے بیان سے بین سطور اس میں یہ مطلب واضح ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمیں مجبور کر سکے جنگ کے ذریعے، یہ بھی ایک طرح کی خفیہ دھمکی ہے، اور ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر جب سے پاکستان پہنچی ہے تو پاکستان میں بھی جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان پچھلے 2 ہفتوں سے ایک لمبی گوریلا جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے افغانستان کے جو دور دراز سرحدی علاقے ہیں وہاں پر موجود اپنے دہشت گرد کیمپ اور جنگجوؤں کی رہائش گاہوں کو شہروں اور قصبوں کے اندر گھنی آبادیوں میں چھپا کر منتقل کر لیا ہے۔ اس فارمولے کے تحت اب ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے جنگجو شہری آبادیوں میں گھل مل کر رہیں گے، جس طرح حماس کے جنگجو جو فلسطینی مہاجرین کے کیمپ ہیں اور جو غزہ کے مختلف بڑے شہر تھے
ان میں وہ گھل مل گئے تھے عوام کے اندر، تاکہ ان کو پاکستانی فضائیہ اور میزائل حملوں اور ڈرون حملوں کے ذریعے نشانہ نہ بنایا جا سکے جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں یا جو افغان طالبان کے جنگجو ہیں۔ اس لیے انہوں نے ان کی جو رہائش گاہیں ہیں، ان کے جو کیمپ ہیں، وہ سب کچھ، جو ان کے بیوی بچے ہیں، ان کو افغانستان کے بڑے شہروں اور بڑے قصبوں کے اندر جو گھنی آبادیاں ہیں، جہاں پر سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں اور چاروں طرف سے ملے ہوئے ہیں، اور اگر وہاں میزائل حملہ ہوگا، وہاں بمباری کی جائے گی تو کولیٹرل ڈیمیج اتنا خوفناک ہوگا کہ پھر اس کی آڑ میں پاکستان کو بدنام کیا جا سکے گا، اور اس کولیٹرل ڈیمیج کے باوجود اگر پاکستان کارروائیاں جاری رکھے گا اور سویلین ہلاکتیں بہت بڑے پیمانے پر ہوں گی، تو افغان طالبان نہ صرف پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کریں گے، بلکہ ٹی ٹی پی کے ذریعے پھر پاکستان میں بھی رش والے مقامات پر بم دھماکے اور خود کش حملے کر کے شہریوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا جائے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ ناظرین، آنے والے 45 دن انتہائی حساس اور خوفناک ہیں، اور دونوں ملک ایک طویل خون ریز جنگ کی دلدل میں دھنس سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کی تازہ ترین پیش گوئیوں کی۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری امن مذاکرات ناکام ہو جائیں گے اور دونوں ملک ایک لمبی خون ریز جنگ میں الجھ جائیں گے۔ یہ ویڈیو ہماری ٹائم لائن پر موجود ہے۔ جو ہمارے پرانے دوست ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ہم چند روز پہلے ہی یہ ویڈیو دے چکے ہیں کہ جو امن مذاکرات ہیں ان کی کامیابی کا چانس نہیں ہے، اور نومبر میں پاکستان کو ایک خوفناک جنگ کے آغاز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بابا جی داتا دربار والے اس وقت بھی اپنی اس پیش گوئی پر قائم ہیں، بلکہ اس میں انہوں نے مزید چونکا دینے والی اور سنسنی خیز گفتگو کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ دونوں ملک ایک لمبی خون ریز جنگ میں الجھنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، افغانستان کے طالبان امیر المومنین ملا ہیبت اللہ اخونزادہ اور اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 عمران خان کو میں ایک اہم مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ اس چینل کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام شخصیات تک میرا یہ مشورہ پہنچائیں کہ وہ دونوں ممالک یعنی پاکستان اور افغانستان کے 32 کروڑ عوام کو اس نئی خون ریزی سے بچانے کے لیے اپنے اپنے موقف میں نرمی لائیں، اور تینوں شخصیات دو قدم پیچھے ہٹیں۔ بابا جی داتا دربار والوں نے فرمایا ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو یہ موجودہ تاریخ کی سب سے خون ریز جنگ ہوگی، اور اس میں دونوں اطراف لاکھوں بے گناہ انسان مارے جائیں گے۔ بابا جی نے فرمایا ہے کہ یہ جنگ شروع ہو گئی تو پھر جلدی بند نہیں ہوگی، بلکہ مزید خون ریز ہوتی چلی جائے گی اور 2.5 سے 3 برس تک جاری رہے گی۔ بہت خوفناک پیش گوئی ہے ناظرین۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو 2.5 سے 3 سال انتہائی خون ریز خوفناک جنگ جاری رہے گی، اور دونوں اطراف میں لاکھوں لوگ شہید ہو جائیں گے، جاں بحق ہو جائیں گے اور زخمی ہو جائیں گے۔ بابا جی کا فرمانا ہے کہ اس وقت ایک ہی شخصیت ہے کہ جو اس جنگ کو روکنے میں اہم ثالثی کردار ادا کر سکتی ہے، اور وہ عمران خان کی شخصیت ہے۔ پاکستان کی حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو ان کو فوری پیرول پر رہا کر کے افغانستان کے ساتھ امن مشن کا سربراہ مقرر کر دینا چاہیے۔ افغان طالبان اور پاکستانی عوام دونوں عمران خان پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، اس لیے عمران خان واحد شخصیت ہے کہ جو اس وقت امن کو بچا سکتی ہے۔ بڑی اہم ناظرین تجویز ہے، بڑی اہم پیش گوئی ہے بابا جی داتا دربار والوں کی۔ انہوں نے مزید فرمایا ہے کہ ایک اور تشویشناک خبر بھی ساتھ یہ سن لیں۔ بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ کئی اللہ والے پچھلے کچھ عرصے سے ایک خواب بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اچانک اڈیالہ جیل میں آتش زدگی ہوتی ہے اور شور مچ جاتا ہے اور ہر طرف افراتفری کا عالم دکھائی دیتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں لگنے والی یہ آگ
جنگل کی آگ کی طرح تیزی سے پھیلتی ہے اور پورے راولپنڈی ڈویژن اور سرگودا ڈویژن کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ خواب کا بڑا عجیب منظر ہے، کس طریقے سے یہ آگ آگے بڑھی وہ پوری تفصیل اس خواب میں بیان کی جاتی ہے۔ اور پھر وہاں سے ناظرین یہ مشرق کی سمت آگے بڑھنے کی بجائے، یعنی پنجاب کی طرف آگے بڑھنے کی بجائے، تیزی سے مغرب، شمال اور جنوب کی طرف پھیلنا شروع کر دیتی ہے اور سب سے پہلے خیبر پختونخوا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور پھر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جنوب کی طرف یہ آگ بلوچستان کے پشتون علاقے کو اپنی لپیٹ میں لینے کے بعد تیزی سے کوئٹہ کے راستے گوادر کی طرف بڑھتی ہے اور پھر اچانک مشرق کی طرف رخ کر لیتی ہے، اور بلوچستان اور صوبہ سندھ کے جو ساحلی علاقے اور ساحلی شہر ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ آگ کراچی اور بدین سے پھر حیدرآباد کی طرف بڑھتی ہے اور اندرون سندھ کو لپیٹ میں لینا شروع کر دیتی ہے۔ جب یہ آگ کراچی اور بدین کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہوتی ہے تو اس دوران شمال میں یعنی راولپنڈی، سرگودا اور آزاد کشمیر سے یہ آگ پھر فیصل آباد، گجرات، گوجرانوالا اور لاہور ڈویژنوں کا رخ کر لیتی ہے اور چاروں طرف سے اس کو گھیر کر اس علاقے کو بھی آگ سے بھر دیتی ہے، اور ملک کا بڑا حصہ اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اس مرحلے پر یہ آگ ایک طرف وسطی پنجاب سے جنوبی پنجاب میں داخل ہو جاتی ہے تو دوسری طرف کراچی، حیدرآباد، بدین، میرپور خاص سے یہ آگ پورے اندرون سندھ میں پھیل جاتی ہے، اور پھر پورا ملک اس آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہوتا ہے، اور جو خواب دیکھنے والے ہیں ان کو جاگ آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، کچھ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ آگ کا یہ پھیلنا عمران خان کی مقبولیت کا پھیلنا ہے اور 8 فروری کے عام انتخابات کے نتائج کی طرف اشارہ ہے، لیکن بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ اڈیالہ جیل سے اٹھنے والی آگ کے پھیلاؤ کا انداز قدرت کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ خدا نخواستہ اگر عمران خان کی ذات کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پھر وہاں سے ایک ایسی آگ بھڑکے گی جو پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ نواب اکبر خان بگٹی صرف ایک صوبے کی ایک آبادی یعنی بلوچ ایریاز کے لیڈر تھے، اور ان کی شہادت کے بعد جو آگ پھیلی اس نے پورے بلوچستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے اور یہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی، اور عمران خان کو اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو اس کے تو چاہنے والے پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، یوں نفرت اور انتقام کی آگ پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ بابا جی کا فرمانا ہے کہ اگر یہ آگ پھیلنا 8 فروری کے الیکشن کا رزلٹ ہوتا تو اندرون سندھ اور کراچی اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے پی ٹی آئی کو اتنی نشستیں نہیں ملیں، لیکن خواب میں جو آگ ہے وہ ان علاقوں میں بھی پھیل رہی ہے۔ اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آگ آنے والے کسی وقت کا اشارہ ہے، اور ملک میں کوئی ایسی صورتحال اچانک پیدا ہوگی کہ جس کے رد عمل میں عوام مشتعل ہو جائیں گے، اور عوامی احتجاج کا لاوا اسی ترتیب سے رفتہ رفتہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جس طرح خواب میں اللہ والوں کو دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ، ایسا کوئی سانحہ بھی نہ ہو کہ پورا ملک اس ایسی کسی آگ کی لپیٹ میں آئے، اور نہ ہی یہ جو مذاکرات جاری ہیں ان کی ناکامی کا اعلان ہو، جیسا کہ اللہ والوں نے پیش گوئی کی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں یہ اعلان متوقع ہے، اور بلکہ پورے یقین کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر سب کو نظر آ جائے گا کہ یہ جو مذاکرات کا ٹیبل سجایا گیا ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کچھ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں بضد ہیں، پازیٹیو لفظ یہ ہے کہ دونوں ڈٹے ہوئے ہیں، اور نہ افغان طالبان
وہ احساس ہے کہ یہ اگر اس معاملے کو ہم نے جنگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی تو پھر کتنا خون بہے گا دونوں طرف۔ بلکہ افغان طالبان کے یہ بھی اللہ والے کہتے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت ملک کے بہت سے ایریاز سے ختم ہو جائے گی اس جنگ کے نتیجے میں، یہ بھی انہیں نظر آ رہا ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہوش اور خرد کے سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔